عظیم الشان سلطنت کا مالک شہزادہ ایرک، جس کی شان و شوکت سے بھری زندگی تھی، شکل صورت کے ساتھ ساتھ وہ بہت رحم دل بھی تھا۔ اس کے ارد گرد لڑکیوں کا گروہ منڈلاتا رہتا تھا۔ ہر لڑکی شہزادہ ایرک سے شادی کی تمنا رکھتی تھی، مگر اسے کوئی بھی لڑکی بھاتی نہ تھی۔ اور دوسری طرف ایک جادوگرنی اور سولا، جو شہزادہ ایرک سے شدید محبت کرتی تھی، وہ چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ شہزادہ ایرک پہلے تو بڑے آرام سے سنتا اور پھر غصے سے چلاتے ہوئے اسے بھگا دیتا تھا۔ یہ بات جادوگرنی کو بہت غصہ دلاتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کچھ بھی کرے گی، اس کو پانے کے لیے ہر حد سے گزر جائے گی۔ کچھ ہی دور ایک خوبصورت سی لڑکی جس کا نام مولان تھا، اپنے حسن کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر کی بہت فرما بردار بھی تھی، مگر اس کا اچھا وقت نہیں گزر رہا تھا، کیونکہ اس کا شوہر جو شدید بیماری کی وجہ سے بستر پر جا لگا تھا۔ اس نے ہر ممکن علاج کروایا، مگر وہ ناکام رہی۔ ایک دن مولان پریشانی کے عالم میں باغ میں کھڑی تھی، اتنے میں وہاں جادوگرنی پہنچی۔ جادوگرنی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم پریشان دکھ رہی ہو۔ تبھی مولان نے جواب دیا کہ اس کا شوہر جو بہت عرصے سے بیمار ہے، بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ جادوگرنی کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع تھا، اس لیے اس نے فوراً اسے جواب دیا، تمہارے شوہر کو ٹھیک کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مگر اس کے لیے تمہیں اپنی خوبصورتی مجھے دینی ہوگی، تبھی میں تمہارے شوہر کو ٹھیک کروں گی۔ مولان خوشی کے مارے فوراً کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، تم میری خوبصورتی لے لو مگر میرے شوہر کو ٹھیک کر دو۔ جادوگرنی نے اس خوبصورت لڑکی کو ایک جادو کی بوتل دی اور کہا کہ تم یہ پانی اپنے شوہر کو پلا دو، جیسے ہی تم یہ پانی پلاؤ گی وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری خوبصورتی غائب ہو جائے گی۔ مولان جلدی جلدی اپنے شوہر کے کمرے میں گئی اور اسے وہ پانی پلا دیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا، تم اتنی بدصورت کیسے ہو گئی؟ اس سے پہلے کہ مولان کچھ بتاتی وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، اچھا تو مجھے بیماری کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تم اتنی بدصورت ہو چکی ہو یہ میں نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم میری بات تو سنو، میں بدصورت کیوں ہوئی ہوں؟ مگر اس کے شوہر نے کہا کہ اب مجھے کچھ بھی نہیں سننا، تم بدصورت ہو چکی ہو، میرا تمہارے ساتھ کوئی گزارا نہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سکتے میں آ گئی، مگر پھر اس نے اس بے وفا شوہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ ادھر جادوگرنی جو بہت زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی، وہ پھر سے اسی شہزادہ ایرک کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ میں اب خوبصورت ہو چکی ہوں، اب تو تم مجھ سے شادی کر لو۔ مگر اس بار پھر سے شہزادہ ایرک نے اسے ڈانٹا اور اس سے کہا کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ جادوگرنی کا دل اب پھر سے ٹوٹ چکا تھا۔ مولان کا شوہر نے گھر سے نکال دیا اور پھر وہ ایک دریا کے پاس گئی۔ تبھی اتفاقاً وہاں شہزادہ بھی موجود تھا۔ تبھی شہزادہ ایرک نے اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اپنی پریشانی میں کیا کر رہی ہیں؟ مولان پہلے ہی غم کی ماری تھی، اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شہزادہ ایرک کو اپنی ساری آپ بیتی سنا دی۔ جب شہزادہ ایرک کو پتہ چلا کہ اس جادوگرنی نے اس کا یہ حال کر دیا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے جادوگرنی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت عرصہ وہ اسی کھوج میں لگا رہا، آخر اسے ایک دن جادوگرنی کی وہ کتاب مل گئی جس کے ذریعے وہ جادو کرتی تھی۔ تب شہزادہ ایرک کو پتہ چلا کہ کچھ برفیلی پہاڑیاں ہیں جن پر کچھ پھول لگے ہیں، اور ان پھولوں کے ذریعے جادوگرنی دوسروں کی خوبصورتی چھین لیتی ہے اور خود خوبصورت بن کر میرے سامنے آ گئی۔ اسی طرح مولان جو اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، شہزادہ ایرک فوراً ان پہاڑیوں پر گیا۔ اس نے وہ پھول توڑے اور سیدھا ایک وادی میں چلا گیا۔ اس نے مولان کو بھی اسی وادی میں بلایا۔ تب وہ وہاں پہنچی۔ شہزادہ ایرک نے مولان سے کہا کہ یہ پھول تم اپنے بالوں میں سجا دو۔ جیسے ہی مولان نے اپنے بالوں میں وہ پھول سجائے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوبصورت سی شہزادی بن گئی، وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ شہزادہ بہت حیران ہوا کہ اس قدر حسین و جمیل لڑکی کو اس جادوگرنی نے اتنا بدصورت کر دیا۔ ان دونوں کی محبت اور بھی گہری ہو گئی۔ ادھر مولان کا شوہر جعفر جو جادوگرنی کے جھانسے میں تھا کیونکہ وہ خوبصورت ہو چکی تھی، ادھر جیسے ہی مولان اپنی اصلی حالت میں آئی تو دوسری طرف جادوگرنی کی خوبصورتی بھی غائب ہو گئی۔ تبھی جعفر نے اسے بھی دھتکار دیا۔ یہ سن کر
جادوگرنی بہت غصے میں اس نے کہا کہ میں نے تو تم سے شادی نہیں کرنی تھی، میں نے تو بس تمہیں اس لیے رکھا تھا تاکہ تم شہزادہ کو حاصل کرنے میں میری مدد کرو، اور تم اسے محبت سمجھ بیٹھے، اور آج تم جب میں بدصورت ہوئی تو تم مجھے دھتکار رہے ہو۔ نہ کہہ کے جادوگرنی نے اسے جان سے مار دیا۔ جادوگرنی غصے سے شہزادہ ایرک اور مولان کے پاس آئی تاکہ ان دونوں کو بھی جان سے مار سکے، مگر شہزادہ ایرک کے پاس اسی کی جادو کی کتاب موجود تھی۔ اس نے اس جادو کی کتاب سے جادو سیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی وہ ان دونوں کے پاس پہنچی تو شہزادہ ایرک نے اس کے منہ پر وہی پھول دے مارے جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر شہزادہ ایرک اور اس کی خوبصورت سی مولان دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔